ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، ریپبلکنس کو پہلی دفعہ میرے خیال میں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشلی پاکستانیز یا مسلمز، انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور ایک ایج ملا ہے ریپبلکنس کو، ٹرمپ کو ملا ہے ایک ایج. ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی پن کی ہوں گی ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ سب یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ جناب کو انفلوئنس اپنا یوز کریں، اپنا ویٹ تھرو کریں، اور یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پولیٹیکل شخصیت ہے جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اس کو باہر نکلوا سکیں. از اٹ پاسبل، یا انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے اپنے ملک کا اپنا اور وہ اس پہ زیادہ اسٹریس کرتے ہیں، غور کرتے ہیں بجائے اس کے کہ انڈیویجولز پہ کریں؟ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جی آپ تو بڑا عرصہ ایمبیسڈر رہی وہاں پہ. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماضی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات بہت وارم رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن جیسے آپ نے کہا جو ملک ہوتے ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مفاد کے مطابق خارجہ پالیسی جو ہے پرسیو کرتی ہیں. تو یہ تو بہت مشکل ہے کہنا کہ صدر ٹرمپ ایک انٹروین کریں گے کسی طرح سے پاکستان کی سیاست میں. پہلے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اس وقت اہمیت کیا ہے واشنگٹن کی آنکھوں میں. ہماری وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی، اور صورتحال بدل چکی ہے جب سے امریکہ نے افغانستان سے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے. تب سے پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں، باہمی تعلقات، وہ بلکہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہیں ہیں، وہاں سے ہلے ہی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ پاکستان امریکہ کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ پرائیورٹیز میں تو شامل نہیں ہے. اس کو میں تو یہی کہوں گی کہ ایک سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایشو ہے واشنگٹن کے لیے. تو ابھی دیکھنا ہے، ابھی تو کافی وقت ہے، 2-2.5 مہینے سے تو زیادہ ہے ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے لیے. اچھا چلیں، ایک اور چیز ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جتنی جنگیں ہیں، جتنی وارز ہیں، ان کو وہ ختم کر دیں گے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ یوکرین کے اندر جو چل رہا ہے اس وقت کانفلکٹ، یا فار دیٹ میٹر ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کا، اسرائیل کا، یا ریلیشنز جو ہیں رشیا کے ساتھ کو بہتر ہوں گے امریکہ کے، یا ہاؤ ول اٹ ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں بار بار یہ کہا ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں اور وہ جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی ترجیح میرا خیال ہوگی یوکرین کی جنگ کو سب سے پہلے ختم کرنا. اور اس میں میرا خیال ہے وہ چاہیں گے کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات شروع ہوں اور ان مذاکرات سے کوئی امن ایگریمنٹ ایمرج کرے. لیکن لگتا یہی ہے ان کی باتوں سے اور ان کے وائس پریزیڈنٹ کی باتوں سے کہ جن ٹرمز پہ وہ کروانا چاہتے ہیں کسی قسم کا امن کا معاہدہ، وہ شاید روس کے ہی ٹرمز پہ ہوگا، یوکرین کے ٹرمز پہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. جہاں تک غازہ میں جو جنگ جاری ہے، میرا خیال ہے ہمیں یہ سامنے رکھنی چاہیے بات کہ ٹرمپ بائیڈن سے بھی زیادہ پرو اسرائیل ہے. اور ویسے تو اس نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہاں سیز فائر ہو، جنگ بند ہو، مگر ساتھ ساتھ اس نے بار بار اسرائیل کو یہ بھی کہا ہے کہ فنش دا جاب. انگریزی میں اس نے بار بار کہا ہے فنش دا جاب. اس کا مطلب تو پھر آپ خود ہی سمجھ لینا. اس سے تو یہ نہیں بات سامنے آتی کہ اس کو کوئی فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے. اچھا، تو یہ مطلب کہ آپ اس کو اگر میں ایسے سم اپ کروں آپ کی گفتگو کو، کہ سب سے پہلے پرائرٹی اس کی یہ ہوگی کہ وہ یوکرین کی جنگ جو ہے جو جاری ہے اس میں
جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے کی جائیں گی رشیا کی طرف سے ان کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ ایک رول پلے کر سکتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور اگر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیفینیٹلی کیا پھر وہ نیٹو اس کو کیسے لے گا, یوکرین اس کو کیسے لے گا, اور اس کو کیسے مطلب کہ سارٹ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کوئی آپ کوئی آئیڈیا دے سکتی ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کی نظر میں نیٹو جو ہے اس نے بہت ہی نیٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اب نہیں اپنی پہلے ٹینیور میں بھی اس نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نیٹو جو ہے اس کا سارا برڈن امریکہ کو اٹھانا پڑتا ہے اور جو باقی یورپین ممالک ہیں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے. سو ان کو خاص محبت نہیں ہے نیٹو سے. اور جہاں تک یورپین ممالک کا تعلق ہے ظاہر ہے وہ تو اس وقت بہت ہی میرا خیال ہے وہاں بہت انگزائٹی اور نروسنس ہوگی, اس لیے کہ جس قسم کی یوکرین کی ڈیل اس کو منظور ہوگی ٹرمپ کو, وہ تو ظاہر ہے یورپین نیشنز تو سوچیں گے کہ اس سے ہماری جو دا کانسیپٹ آف یورپین سیکیورٹی جو ہے وہ اس سے انڈرمائن ہوگی. لیکن ٹرمپ کو خاص پرواہ نہیں ہے. فرسٹ ٹرم میں بھی اس نے کوئی خاص ایک آپ کہہ سکتے ہیں خاص لفٹ نہیں کرائی اپنے یورپین اس کو. He very easily discards their view and imposes his own view.